بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. ناظرین دو باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہوں گی. ایک عمران خان کے حوالے سے ہے اور دوسری پاور ڈی سینٹرلائزیشن کے حوالے سے ہے. اسامہ صاحب نے کوئی لاتعداد دفعہ یہ بات کی کہ پاور ڈی سینٹرلائز ہوگی، نئے ڈویژن بنے گئے، اور آج پچھلے 2 دن سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں کہ 12 نئے صوبے جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے وفاق. اور یہ باتیں اس وقت اسلام آباد کے حلقوں میں زبان زد عام ہیں کہ پاکستان میں 4 نہیں 12 نئے صوبے بنائے جائیں گے. انتظامی یونٹ، اس سے گورننس بہتر ہوگی، کنٹرول بہتر ہوگا، اور واٹ ایور. اس کے ساتھ ساتھ شاہد اسلم صاحب صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ ابھی جب چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو ہے وہ برسلز میں انہوں نے جب وہ خطاب کر رہے تھے تو وہاں کسی نے عمران خان کے حوالے سے بات کی. یہ مبینہ شاہد اسلم صاحب اس پر رپورٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا اگر آپ نے خان کی بات کرنی ہے تو وہ دروازہ ہے، وہاں سے باہر چلے جاؤ. اور رپورٹڈلی یہ باتیں بھی سامنے آئیں کہ عمران خان جو ہے وہ 10 سال تک ابھی جیل میں ہے، وہ نہیں باہر نکلتا. تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کو کیا یو کے جانے کی آفر ہوئی، قطر جانے کی آفر ہوئی، یا کوئی اور معاملہ اس بیچ میں ہوا ہے؟ خان کیا جلا وطن ہوگا یا پھر وہی جیل سے خونوں کا ہار اور وہ منو مٹی جو بھی ہے؟ یہ سینیریو کیا بنے گا؟ خان کیا واقعی 10 سال جیل میں ہی رہے گا یا سینیریو بدل جائے گا؟ جانتے ہیں محمد اسامہ علی کسی طرف کے محتاج نہیں، ویری فیمس اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر. آپ ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ پاور ڈیسنٹرلائزیشن یہ تب وہ بات کرتے تھے جب یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ یہ 12 صوبوں والی بات بھی ہوگی، اور آج 1 سال بعد یہی بات ہو رہی ہے. اسامہ صاحب 2 ہی سوال ہیں، ایک خان، دوسرا پاور ڈیسنٹرلائزیشن. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو آج میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے، اور میرے کانوں نے، میرے سماعتوں نے اب تک کی، اس سال کی، پچھلے سال کی جتنی فرسٹریشن اور جتنی ٹینشن تھی اور جتنی کہہ لیں کہ بری باتیں تھی، اس سے اچھی بات میں نے اپنی اب تک کے 1.5-2 سالوں میں کبھی نہیں سنی جو ابھی آپ نے مجھے خبر دی ہے. اس کی ایک ریزن ہے، ایسٹرالوجیکلی ایک ریزن ہے. جس پاور کو میں ڈی سینٹرلائز ہونا پڑ رہا ہوں اس میں یہ تھا کہ وفاق کمزور ہوگا، صوبے اپنی اپنی بات کریں گے، لوگ نیچے کمنٹ کر کے ہمارا ساتھ دیں جن کو یہ بات میرے جملے یاد ہوں. وہ جملے کچھ یوں ہوا کرتے تھے کہ پاور ڈی سینٹرلائز ہوگی، وفاق کمزور ہوگا، صوبے اپنی اپنی بات کرنے لگیں گے اور ڈویژنز جو ہیں بڑھ جائیں گی، اور وہ ڈویژنز جو ہیں ہمیں ٹکڑوں کی فارم میں نظر آتی تھی. اور میں اب اس میں آپ کو اپنی بتا نہیں سکتا کہ اس ٹائم میرا بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلے دل کر رہا ہے کہ میں اس پہ سیلیبریٹ کروں آپ کی بات پہ اور ویڈیو نہ کروں. یقین جانے مطلب کائنڈ آف میری زندگی کی اب تک کی سب سے خوشگوار بات جو میرے کانوں نے سنی، اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی کے ساتھ جو ہے خوش رکھے، کیونکہ اس میں اس کا جو ترجمہ بنتا ہے، اس کا جو ترجمہ تھا، اور جو انڈین ایسٹرولوجرز بھی سارے کے سارے اس پہ پریڈکٹ کر رہے تھے، وہ یہ تھا کہ پاکستان کے ٹکڑے ہوں گے، پاکستان کے ٹکڑے ہوں گے.
ایسٹرالوجی بھی یہ بتاتی ہے اور دکھاتی ہے کہ وفاق کمزور ہوگا اور صوبے اپنی اپنی بات کریں گے اور یہ اس سائڈ پہ جائے گا، لیکن کوئی دماغ اس کو نہیں پکڑ سکتا تھا کہ یہ جو آپ نے آج بات کی یہ میرے لیے بھی جیسے کہتے ہیں کہ ایک اندھیری رات میں ایک روشنی کی طرح۔ پاکستان کی اس وقت کی سروائیول کی یا پاکستان کی بقا کی اگر کوئی سب سے بڑی ضمانت ہو سکتی ہے تو وہ اس کو 12 صوبوں میں بانٹنا ہو سکتا ہے۔ مطلب سمجھیں کہ اس کے پیچھے مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا صرف ایسٹرالوجیکل بورڈ جیسے بیٹھا ہو، اس کو بھی آن بورڈ لیا ہو اس خیال کے پیچھے، کیونکہ اس پہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ ہمارے جتنے بھی بڑے فگرز ہیں وہ ایسٹرالوجی کو تو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ان پٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں، بے شک ہماری ایجنسیاں ہوں، ہمارے بڑے آپ کے زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہیں، خود عمران خان ہوں۔ اب تک کی پاکستان میں اس سے اچھی خبر اور اس سے اچھی بات میرے کانوں نے نہیں سنی، اور یقین جانیں کہ اس وقت پاکستان کی سروائیو کا یا بقا کا یا پاکستان کی جو کہہ لیں کہ تعویذ کہہ لیں اس ٹائم پاکستان کی بقا کا تعویذ ہے 12 صوبے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر مینجمنٹ مائکرو لیول تک چلی جائے گی، مینجمنٹ گورننس انہانس کرنے کا اس سے بہترین طریقہ نہیں ہو سکتا۔ سیکنڈلی ٹارگٹ اورینٹیڈ ہوگا، ہر صوبے کو اپنا اپنا پتا ہوگا کہ مجھے اپنا بجٹ میں کس طریقے سے اپنی انڈسٹری کو اٹھانا ہے۔ کوئی صوبہ تیل میں ہوگا، کوئی صوبہ زراعت میں آگے ہوگا، کوئی صوبہ معدنیات میں ہوگا، کوئی صوبہ اس میں ہوگا، اس کا اپنے ٹارگٹس ہوں گے، وہ اپنی پروڈکٹ کو، پروڈکشن کو، اپنے ان آؤٹ کو، اپنے ہیومن جو وہ ہے کیپٹل ہے اس کو اچھے سے مینیج کر پائے گا۔ گورننس کے حساب سے یہ بہت اچھا، اور ایسٹرالوجیکلی اگر اس کو کہوں تو شاید یہ ہم سب کو جتنے بھی ایسٹرالوجرز سوچ رہے تھے، جو اس کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے پاکستان کے ٹکڑوں میں، یا وہ دماغ جو انڈین دماغ پریڈکٹ کرتے تھے، یہ سب کے طوطے اڑا دیے گئے ہیں جیسے۔ اور میں اس کو مانتا ہوں، اس بات کو بھی کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہم سب نے اس کو نیگیٹو اسپیکٹ میں اس انداز سے لیا۔ یہ پوزیٹیو اسپیکٹ ہمارے جیسے کہتے ہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہم پڑھ رہے تھے اس کو، ٹکڑے ہونے کو، ڈی سینٹرلائز ہونے کو، وفاق کے کمزور ہونے کو، صوبوں کی اپنی اپنی بات کرنے کو، ان کے جیسے کہتے ہیں یہ بلکہ 2024 کے سٹارٹ کی ویڈیوز ہیں، اور ایگزیکٹلی یورینس اور اس پہ ہم نے اس پہ کافی پروگرامز بھی کیے، اور جو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس پہ لکھیں گے بھی۔ تو پہلے تو سارے سننے والے کانوں کو چلو کچھ اچھی خبر سننے کو مجھے ملی، اور آپ لوگوں کو بھی اس توسط سے، تو سب آج رضوان صاحب کو جتنا بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور ڈیفینیٹلی یہ میرے لیے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ لوگ اس کو کس اینگل میں لے رہے ہیں، کس اینگل میں نہیں۔ بحیثیت ایسٹرالوجر سب سے پہلے یہ دماغ میں جو جیسے کہتے ہیں نا کہ آئی ہوئی آندھیاں اور ایک مایوسی کو ختم ہوتے کرنے کا سب سے بہترین جملے تھے جو کانوں سے ٹکرائے۔ سیکنڈلی اگر بات کی جائے ایز اے مینجمنٹ اسٹوڈنٹ، تو میرا سبجیکٹ تھا مینجمنٹ ان گورنمنٹ جو ماسٹرز تھی، تو اس کے حساب سے بھی یہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ آئیڈیا ہے اس وقت میں پاکستان کی اس ساری اس کو بہتر کرنے کا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ مجھے صرف اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ہونے جا رہا تھا جس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ڈویبل ہے، اور یہ بہت شاید جلد ہونے کو بھی ہو۔ مطلب یہ صرف آپ سمری کی یا باتوں کی بات تک یا خبروں کی بات تک بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ پاسبلٹی جو ہے بہت زیادہ ہے، یہ پاسبلٹی بہت بڑی ہے، اور یہ ایک اچھی پاسبلٹی ہے۔ ساری بری باتوں میں پاکستان کے لیے اگر کوئی اچھی خبر ہے اب تک کی تو یہ ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ میرے جیسا بندہ جو مشہور ہے زمانہ اس بات میں کہ جی آپ سے کوئی اچھی خبر نہیں آتی، اور آپ اچھی خبر کو مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ واحد خبر ہے جو میرے حساب سے میرے لیے بھی بہت ہی خوش آئند ہے، اور سننے والوں کے لیے بھی شاید
کیونکہ ذہنی طور پہ تو اس پہ دماغ گیا ہی نہیں کبھی، سیدھی سی بات ہے، اس اینگل پہ کبھی دماغ گیا ہی نہیں. تو ہم تو ڈی سینٹرلائز ہونا دوسرے اینگلز میں لے رہے تھے جو اس کے چانسز بن رہے تھے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے، اور اللہ کرے میں بھی دعا گوں کہ یہ سمری آئے بھی صحیح اور اس پہ عمل درآمد بھی ہو جائے. عامر خان کے اوپر عمران خان کو 10 سال تو میں نہیں مان سکتا. عمران خان کو آپ دسمبر تک رکھ لیں، جیسے مرضی رکھ لیں. نومبر تک تقریباً میرے خیال 7 نومبر یا 11 نومبر تک عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. عمران خان ٹربل میں ہے، عمران خان تھریٹ میں ہے، عمران خان کی صحت کا مسئلہ ہے، عمران خان کے ہسپتال کا چکر ہے. عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبر نومبر تک نہیں ہے. دسمبر گزر گیا، 2026 کا سورج اگ گیا، عمران خان اندر نہیں ہوگا. یہ 10 سالوں والی بات میں نہیں مان سکتا. ہاں بس یہ شرط ہے کہ عمران خان سورج دیکھے 2026 کا. عمران خان 1 جنوری 2026 کا سورج دیکھے، اس کے بعد عمران خان کو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زرداری صاحب کی طرح یا کسی کی طرح 10 سال رکھ لیا جائے یا رکھا جائے. مجھے ایسا نہیں لگتا. اسامہ صاحب جلا وطنی ہے. ہاں جلا وطنی بھی اگر ہے تو ابھی تک ہی ہے، نومبر تک ہی ہے. مطلب نومبر تک حد 12واں گھر جب تک ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اس میں ہم نے ایک پروگرام میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا، جو ایسٹرالوجی کو سمجھتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں. عمران خان خطرے میں اس لیے تھا کہ اس کا 6واں 8واں اور 12واں گھر ایکٹیویٹ تھے. یہ جب کسی کی زندگی میں ایکٹیویٹ ہو جائیں، اس کی زندگی میں کبھی کوئی اچھی خبر نہیں آئی. وہ عہدوں سے اترتا ہے، اس کے ہاتھ سے سب جاتا ہے، ایون وہ زندگی بھی ہار جاتا ہے. اس کے قریبی کے غم کی خبریں گھیرنے مطلب اس کو سننے کو ملتی ہیں، قریبی افراد کے جانے کی، دنیا کے منہ موڑنے کی، اسی طریقے سے بیماری کی، دشمنی کی، ہر لحاظ سے کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی. لیکن 12واں گھر اس میں اچھا 8واں گھر اتنا ڈینجرس نہیں ہے جتنا سب اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. 8واں گھر تو زندگی کو بدل دیتا ہے، ٹرانسفارم کر دیتا ہے. اور یہ جیسے کہتے ہیں کہ اتنی ٹربل نہیں ہوتی، لیکن وہ تبدیلی پازیٹیو نیگیٹو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن 12واں گھر جو ہوتا ہے وہ ہیلتھ، یعنی کہ ہاسپٹل. 12واں گھر ایگزائل، فارن لینڈ. 12واں گھر جیل. اب آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے کنسلٹنٹ نے اس کو بہترین وہ دی، اور انہوں نے بھی چپ چاپ اچھے بچوں کی طرح مان لی ہوگی، کیونکہ وہ ایکویریس تھے، اور ایکویریس اچھا خاصا، اور نون سے بھی اسکارپین ایج بھی کہیں نہ کہیں ہوگا. وہ ایسٹرالوجی کو بہت اچھے سے لے کے چلے، اور کتنے بی بچوں کی طرح چپ کر کے مجھے کیوں نکالا کرتے کرتے ہاسپٹل پہنچے، جیل پہنچے، جیل سے ہاسپٹل پہنچے، اور وہاں سے لندن پہنچ گئے. اور چپ کر کے بیسٹ ٹائم پہ چوٹ کی مشینیں بھی وہی تھمب امپریشن کی مشینیں بھی ایئرپورٹ پہ پہنچی، اور سارا کچھ ادھر پہنچا، اور وہ اگلے طوطے اڑاتے یا کبوتر اڑاتے پہنچ آئے. نواز شریف صاحب کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان پہ پورا نومبر تک یہ تینوں چیزوں کے چانس. جیل میں 2 ہیں، آپشن 2 بچتی ہیں، ہسپتال یا فورن، ہسپتال یا فورن. لیکن دسمبر گزر گیا، پھر میں یہ بات نہیں مانتا. دسمبر گزر گیا، جنوری کا سورج 2026 کا عمران خان نے دیکھ لیا. عمران خان اندر نہیں ہوگا، اور عمران خان کو رکھا نہیں جا سکتا اتنا لمبا عرصہ اس طریقے سے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ. کیا آج کی مزیدار ویڈیو تھی. تو میں تو خود شکر گزار ہوں. اتنی آج سے پہلے میں نے اپنی زندگی کی سب سے اچھی ویڈیو، سب سے لائٹ ویڈیو، یہ دیکھیں اب نے کل میری پرانی ویڈیو 1 سال پہلے کی لگائی تھی، پرانی جو میرے لیے بھی میں دیکھ کے حیران ہوا کہ یہ دیکھیں بال سارے آپ نے 1 سال میں سفید کیے، یہ ریڈنگ لے لے کے، کہ اتنا پریشر تھا کہ یہ سفید ہو گئے 1 سال کے اندر اندر. آپ لوگوں کی وہ جیسے کہتے ہیں نا خدمت میں پریڈکشنز دیتے ہوئے، ایکوریسی تو آپ لوگوں نے انجوائے کی ہر مہینے کی، لیکن اب ان کو کالے کون کرے. کوئی بات نہیں اسامہ صاحب، آپ کو جو ہے نا وہ کلر بھیج دیتے ہیں تاکہ آپ جو ہے نا وہ لگا لیں.
تو پھر کالے ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، یا بادام شدام کھائیں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اینی ہاؤ ناظرین، اجازت دیں، پھر حاصل ہوتے ہیں، تب تک خدا حافظ۔